امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ہم نے کچھ پروگرام شروع کیے تھے انتخابات کے بعد، اور ان کی ایک قسط ابھی باقی ہے، اور اس آخری قسط کو ریکارڈ کرنے سے پہلے اور آپ تک پہنچانے سے پہلے جو ڈائیورجنز آئیں، ایک تو کل ہم نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو پیشگوئی تھی اس پر پروگرام ریکارڈ کیا، وہ بھی ایک ضروری ڈائیورجن تھی، اور آج جو پروگرام ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک ضروری ڈائیورجن ہے، اور بہت سے دوستوں نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی کہ اس پر بھی بات کریں۔ اگرچہ یہ آرڈر جو ہے جس کے متعلق ابھی ہم بات کریں گے، یہ کافی دن پہلے سے آیا ہوا ہے، کوئی آج نہیں آیا، یہ کوئی 6 یا 7 فروری کا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ گزشتہ 2 دنوں سے پاکستان کے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا میں بھی ایک بھنچال آیا ہوا ہے، اور ہر کس و ناقص اپنی طرف سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح وہ پرومیننٹ ہو جائے اور اس کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس میں 2 طبقات ہیں، جن کو میں 2 طبقات اس لیے کہہ رہا ہوں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو سینر ایلیمنٹ ہے، جن کو کوئی ہوش حواس ٹھکانے ہیں اور عقل و خرد ان میں موجود ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے دوسرا جو بالکل ہوش و حواس سے آری ہے اور اخلاقیات سے بھی آری ہے۔ ان کو اس بات کا بھی کوئی فکر نہیں اور کوئی غم نہیں کہ جو غیر ذمہ دارانہ حرکتیں وہ کر رہے ہیں اس کے نتیجہ میں کسی انسان کی جان جو ہے اس کو کوئی خطرہ ہوگا، اس کے مال کو کوئی خطرہ ہوگا، یا ملک کو کوئی خطرہ ہوگا، ان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے برسات کے موسم میں ہر قسم کے کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں۔ کچھ زہریلے کیڑے بھی ہوتے ہیں، کچھ غیر زہریلے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ محض بدبودار ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ اس میں یہ جو دوسرا طبقہ ہے اس میں حصہ ڈالنے والوں کے لیے اور میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ ان میں سیاستدان بھی ہیں، ان میں بقول خود علماء بھی ہیں، میڈیا پرسنز بھی ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ جن کو آپ کل تک یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ تو سمجھدار آدمی لگتا ہے، اس کے اندر تو وہ ہٹ درمی یا ایک جو انتہا پسندی ہے وہ نہیں ہے، تو آج جس قسم کے ٹاک شوز ہوئے ہیں، جس قسم کے سوشل میڈیا پر ان کے کمنٹس آئے ہیں، تو ان کو دیکھ کر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں کیسی غلطی میں تھا، تو یہ بندہ جو ہے اس کا تو معیار یہ تھا۔ تو بعض کو میں نے بھی دیکھا اور بہت افسوس ہوا کہ ان کے چہرے اتنے غلیظ ہیں کہ اس غلاظت کے اوپر انہوں نے بہت بعض دفعہ میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے،
تو خیر ان میں سے جو اکثریت ہے، غالب اکثریت ہے، نہ انہوں نے اس آرڈر کو پڑھا ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے جاری ہوا ہے، اور غالب اکثریت کو پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، ان میں پڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، سمجھنا تو بہت بعد کی بات ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، اور ان میں سے کسی سے بھی اس بات کا فرق جو ہے وہ معلوم کر کے دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے۔ لیگل ٹرمینالوجی میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کورٹ کا آرڈر ہے، دوسری ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یہ کورٹ کی ججمنٹ ہے، اور ان میں بڑا بھاری فرق ہے۔ جو ججمنٹ ہوتی ہے اس میں حقوق کا تعین ہوا کرتا ہے، اور یہ کوئی ججمنٹ نہیں ہے، یہ کورٹ کا آرڈر ہے۔ تو اس لحاظ سے اس میں صرف اتنی ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ یہ کام کرے اور فلاں بندہ یہ کام نہ کرے، تو اس میں کوئی وہ خاص وجوہات اور ریزنز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیر اس پہلو کو صرف انڈیکیٹ کر کے، اس کی طرف اشارہ کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو آرڈر ہے کورٹ کا، اس کے کنٹینٹس کیا ہیں، ان میں کیا کہا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر اس میں 2 پٹیشنز تھیں جو ملزم کی طرف سے، جو مبارک احمد ثانی صاحب ہیں، ان کی طرف سے یہ 2 پٹیشنز داخل کی گئی تھی۔ ایک پٹیشن کا لب لباب اور خلاصہ یہ تھا کہ جناب جس کنڈکٹ کو، جس میرے عمل کو آپ جرم قرار دے کر مجھے سزا دینا چاہ رہے ہیں، وہ کنڈکٹ اس قانون کے وقت، جس وقت وہ کنڈکٹ ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو جس طرح آپ کہہ بھی رہے ہیں، اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو تب بھی وہ کنڈکٹ اس وقت ہوا ہے جس وقت یہ، جس قانون کے تحت آپ مجھے سزا دینے کی بات کر رہے ہیں، یہ قانون اس وقت موجود نہیں تھا۔ تو جو قانون موجود نہیں تھا، جو 2 سال بعد جا کے موجود ہوا ہے، اس قانون کے تحت آپ مجھے کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ تو ایک یہ پٹیشن تھی۔ دوسری پٹیشن یہ تھی کہ جو دفعات آپ نے میرے اوپر لگائی ہیں تعزیرات پاکستان کے تحت، اور جو ایف آئی آر آپ نے درج کی ہے، وہ آپس میں کورسپونڈ نہیں کرتی، میچ نہیں کرتی، کہ جو ایف آئی آر میں میرا کنڈکٹ بیان کیا گیا ہے اس کنڈکٹ کے مطابق وہ دفعات میرے اوپر نہیں لگ سکتی۔ اور تیسرا حصہ اس کا یہ تھا کہ مجھے بیل دی جائے، میری بیل ایکسیپٹ کی جائے۔ اب جج صاحبان نے جب پہلا حصہ دیکھا تو انہوں نے جو کمپلیننٹ تھے، یعنی جو پنجاب گورنمنٹ تھی، ان کی طرف سے جو تھے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل، ان سے جب پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جو کنڈکٹ ہے وہ 2019 میں ہوا ہے اور جو قانون ہے جو آپ اپلائی کر رہے ہیں وہ 2021 میں بنا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے، جبکہ آئین میں کھلا کھلا یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون ماضی میں جا کے سزا نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے آئین کا آرٹیکل جو ہے وہ بھی اپنے اس آرڈر میں لکھ دیا۔ تو جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل تھے، یعنی حکومت کی طرف سے جو وکیل تھے، انہوں نے اس پر اس بات میں جواب دیا اور کہا کہ بالکل درست ہے یہ بات، ان کے پاس اس کے سوا چارہ ہی نہیں تھا، کیونکہ فیکٹس جو تھے وہ سامنے موجود تھے، قانون موجود تھا، اور جو ایف آئی آر تھی وہ بھی موجود تھی جس میں وہ کنڈکٹ بیان کیا گیا تھا، اور اس کی تاریخیں بھی موجود تھیں۔ تو جھوٹ بولنے کا کوئی موقع نہیں تھا، ورنہ تو جھوٹ ہی بول دیتے، لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ اور ججز کے پاس بھی اس کے سوا چارہ نہیں تھا، اور ججز نے لکھا ہے کہ ہم نے خود اس کو چیک کر لیا ہے کہ اسی طرح ہی بات ہے۔ تو لہٰذا
یہ جو حصہ ہے کہ اس کا کنڈکٹ جو ہے وہ سیکشنز 7 اور 9 کے تحت آتا ہے اور وہاں ان کو سزا دی جانی چاہیے، تو ہم وہ سیکشنز جو ہیں وہ ختم کر رہے ہیں۔ تو ایک تو انہوں نے آئین کا اور قانون کا حوالہ دے کر اور فیکٹس کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ کر دیا، اپنے آرڈر میں لکھ دیا۔ دوسرا حصہ تھا کہ جو ایف آئی آر میں آپ نے میرا کنڈکٹ بیان کیا ہے اس کے مطابق یہ اٹریکٹ ہی نہیں کرتے یہ سیکشنز۔ چنانچہ جب وہ ایف آئی آر پڑھ کے سنائی گئی عدالت میں تو ججز نے اس پر بھی یہی بات لکھی کہ جو سیکشنز ہیں قانون کے تعزیرات پاکستان کے، اس میں جو انگریڈینٹس ہیں اس جرم کے جو اجزاء ہیں وہ ہیں ہی نہیں، تو وہ سیکشنز کس طرح پر اپلائی ہو گئے ہیں؟ تو لہٰذا انہوں نے وہ سیکشنز جو تھے ان کو بھی ریموو کر دیا، ان کو بھی ختم کر دیا۔ جو لوگ قانون کو اس طور پر نہیں جانتے، میں ان کی معلومات کے لیے صرف یہ بات بتا دیتا ہوں کہ جو کرمنل لا ہے، جو فوجداری قانون ہے، جس قانون کے تحت جرائم کو ڈیل کیا جاتا ہے، اس میں دو حصے ہوتے ہیں کسی جرم کے، ایک ہوتا ہے ایکٹس ریس، ایک ہوتا ہے مینز ریا۔ ایکٹس ریس کا مطلب یہ ہے کہ جو فزیکل اس کی انگریڈینٹس ہیں، مثلا کوئی بندہ اس طور پر کہتا ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے قاتل ہے، تو قاتل کو قاتل ثابت کرنے کے لیے کوئی بندہ مقتول بھی ہونا چاہیے۔ اگر مقتول موجود نہ ہو تو بھلے سے وہ جو قاتل ہے، جس کے اوپر الزام ہے کہ یہ قاتل ہے، اس کے پاس سے کلاشنکوف بھی نکل آئے، اس کے کپڑوں پر خون بھی نکل آئے، تو اگر مقتول کوئی موجود نہ ہو تو اس کے اوپر جرم جو ہے وہ نہیں لگ سکتا۔ یا اگر اس کے پاس ویپن نہ ہو، جس ویپن کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ اس ویپن سے مارا گیا ہے، یا وہ بندہ ہی وہاں موجود نہ ہو، جو قاتل ہے اگر وہ وہاں پر، مثلا وہ بندہ جس کے اوپر الزام ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہو اس دن، اور الزام یہ ہو کہ اس نے پاکستان میں فلاں بندے کو قتل کر دیا ہے اس دن، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے جب تک وہ تمام اجزاء ایکٹس ریس کے جو جرم کے اجزاء ہیں وہ ثابت نہ ہو جائیں، اس وقت تک وہ جرم جو ہے اس کے مطابق اس بندے کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ بعض جرائم ایسے ہیں جن میں وہ منظریہ والا حصہ جو ہے، جس میں اس کی انٹینشن جو ہے وہ ثابت کرنی ہوتی ہے، وہ ضروری نہیں ہوتے، وہ اور بحث ہے۔ لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی جرم کو ثابت کرنے کے لیے اس کے لیے قانون کے اندر وہ لکھے ہوئے ہیں کہ یہ 1 2 3 4 یہ اجزاء ہونے چاہیے، پھر یہ سیکشن جو ہے وہ لگے گا، ورنہ نہیں لگے گا۔ تو یہاں پر ججز نے یہی بات کہی کہ جناب جو ایف آئی آر آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں اس میں جو کنڈکٹ ہے وہ یہ سیکشنز جو ہیں 295 بی اور 298 سی یہ لگتے ہی نہیں ہیں پی پی سی کے۔ تو یہاں انہوں نے اس بات کو فارغ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آلٹرنیٹ جو ہے وہ کریٹ کیا، اور آلٹرنیٹ جو کریٹ کیا وہ 1932 کا کوئی قانون تھا، جس کے تحت انہوں نے کہا کہ اگر اس قانون کے تحت بھی اس بندے کو سزا دی جائے، اگر یہ کنڈکٹ جو آپ بیان کر رہے ہیں اگر ٹرائل ہو کے اگر ثابت ہو جائے کہ یہ بندہ جو ہے یہ گلٹی ہے، تو اس کے بعد بھی اس کو زیادہ سے زیادہ 6 مہینے سزا مل سکتی ہے، اور یہ پچھلے 13 مہینے سے جیل میں پڑا ہوا ہے، تو ڈبل سے زیادہ سزا جو ہے یہ بھگت چکا ہے۔ تو لہٰذا اس کی بیل ایکسیپٹ کرنے کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے۔ عدالت جو ہے وہ جتنا بیچارہ مظلوم تھا، جتنا معصوم تھا، اس کے مقابل پر عدالت جو تھی اس کی معصومیت کی طاقت جو تھی اس کے سامنے عدالت بے بس تھی، ورنہ عدالتیں پاکستان میں کہاں احمدیوں کو انصاف دیتی ہیں، کہاں کوئی ریلیف ملتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ جج صاحب کے دل میں بھی کوئی خوف خدا ہو، ہم ان کے اوپر بھی بدزنی نہیں کرتے۔ تو یہ ایک یہاں بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن
ججز نے بھی یہاں بات ختم نہیں کی، اور میرے نزدیک ججز نے یہاں بات ختم نہ کر کے اور آگے قرآن شریف کی آیات کے حوالے دے کر اور آئین کے وہ حوالے دے کر کہ جی یہ جو قرآن شریف میں لکھا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو اسی طرح قرآن شریف میں اور دیگر آیات بھی ہیں، اور آئین میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو اپنی مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل بھی کر سکتا ہے، اپنے مذہب کو پروپیگیٹ بھی کر سکتا ہے، اس کی تبلیغ کر سکتا ہے، تو اپنے ادارے قائم کر سکتا ہے، ان اداروں میں نصاب اپنی مرضی کا پڑھا سکتا ہے۔ تو یہ شکیں جو ہیں اس کے بعد انہوں نے صرف کوٹ کر دیں، وہ قرآن شریف کی آیات صرف کوٹ کر دیں، اور صرف اتنی بات اس کے اوپر کہی کہ جذبات کو اتنا زیادہ نہیں دخل ہونا چاہیے، اور عدالتوں کو چاہیے کہ مذہبی معاملات میں جب کیسز سن رہے ہوں تو جذبات کی بجائے وہ ان آیات کو اور ان آئین کی شکوں کو بھی سامنے رکھ لیں۔ نا احمدی وہاں اس لیے گئے کہ ہم آپ سے حقوق مانگنے کے لیے آئے ہیں، صرف ایک پرسن جو ہے اس کی بات تھی کہ اس نے یہ جرم نہیں کیا، اس کو بے وجہ اس معصوم کو پھنسایا جا رہا ہے، اور اس کو اتنے عرصے سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اس کو بیل گرانٹ ہونی چاہیے، صرف اتنا کیس تھا۔ لیکن ججز نے اس کے بعد جو کچھ لکھا وہ زیادہ سے زیادہ اس کو اس طور پر انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ لوور جوڈیشری کو اور عوام الناس کو اور ایگزیکٹو کو اس قسم کی ایک نصیحت کی جا رہی تھی کہ یہ جو آئین کی شکیں ہیں، یہ جو قرآن شریف کی آیات ہیں، ان کو زیر نظر رکھنا چاہیے مذہبی معاملات میں بھی۔ ججز نے وہاں کہیں نہیں اس بات کا ذکر کیا کہ ہم آج سے احمدیوں کے حقوق کی جو پامالی ہوئی ہے اس کو ہم انڈو کر رہے ہیں۔ آج سے احمدیوں کو بھی یہ جو آئین میں گارنٹیز دی گئی ہیں فریڈم آف ریلیجن کی، اپنے مذہب کا پرچار کرنے کی، آج سے آئین کی یہ گارنٹیز جو ہیں ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ احمدیوں کو بھی نصیب ہوگی۔ یہ کہیں نہیں لکھا انہوں نے کہیں اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ ختم نبوت کا ایشو جو ہے، ختم نبوت کا لفظ تک نہیں وہاں استعمال کیا انہوں نے۔ تو جو پراپیگنڈا ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا اشتعال دلانے کے لیے ہے، افراتفری پیدا کرنے کے لیے ہے، نفرت پیدا کرنے کے لیے ہے، منافرت پیدا کرنے کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی ختم نبوت کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے، پھر جی دوسری آئینی ترمیم کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ انہوں نے دوسری آئینی ترمیم کا بھی وہاں کوئی ذکر نہیں کیا۔ اب ججز نے یہ جو یہ حصہ ذکر کیا ہے تو میرے نزدیک اس پر وہی ایک لطیفہ جو ہے وہ لطیفہ ہے یا واقعہ ہے، وہی صادق آتا ہے کہ جب معاشرہ جو ہے وہ اس حد تک گر چکا ہوا ہو، اس حد تک انٹالرنس ہو، اس حد تک جو ہے انسانی حقوق کا احترام مٹ چکا ہوا ہو، تو پھر اس معاشرے کو اس قسم کی نصیحت بھی کرنا، ان کے سامنے اس قسم کی جو تعلیم ہے اس کو رکھنا بھی جو ہے وہ بھی شاید درست نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے دوران ایک بندہ بڑا ویل ٹو ڈو تھا، وہ ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پر باقی سارے جو لوگ تھے وہ بحث کر رہے تھے کہ بھائی جنگ کون جیتے گا، پاکستان جیتے گا یا ہندوستان جیتے گا۔ تو وہ اکثریت وہ ایسی تھی اس ڈبے میں کہ جو تھرڈ کلاس ڈبہ تھا جس میں بیچارے مزدور لوگ تھے اور ان پڑھ جاہل تھے، تو وہ سارے کے سارے جذباتی ہو کر، وہ جس طرح وہ ججز نے کہا ہے نا کہ جذبات کا ذرا خیال رکھیں، ان کا گھوڑا اتنا نہ کھلا چھوڑیں، تو وہ سارے کے سارے جذباتی ہو کر کہہ رہے تھے کہ ہر صورت پاکستان نے جیتنا ہے۔ تو اس کے بعد اس آدمی سے وہ نہیں بول رہا تھا، تو کسی نے اس سے کہا کہ جناب آپ بھی بڑے سمجھدار سے معلوم ہوتے ہیں، پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہیں، تو آپ بھی بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ جو طاقت کا توازن ہے یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا،
وہ جب پولیس آئی اور اس کو جا کے تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس کو دوسرے ڈبے میں لے گئے تو اس کو پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے یہ بات کہی تھی، یہ واقعہ ہوا. انہوں نے کہا تم نے فرسٹ کلاس کی بات جو ہے اس تھرڈ کلاس کے ڈبے میں کرتی ہے. تو یہ ججز نے یہ بات درست ہے کہ لا اکراہ فی الدین اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز بھی ہیں، لیکن جس عوام کے سامنے آپ یہ بات کر رہے ہیں اس عوام کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے، ان کا انٹلیکچولی بیڑا غرق کر دیا، اخلاقی طور پر بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے، مذہبی طور پر بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے. ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں، اس ساری سوسائٹی کو تو برباد کر چکے ہیں پہلے. تو اب ان کے سامنے یہ باتیں رکھنے کی کوئی تک نہیں تھی. اور اس میں جو ہنگامہ اتنا یہ مولوی صاحبان اور اینکرز اور دوسرے سارے یہ جو سوشل میڈیا پر اور مین سٹریم میڈیا پر یہ جو سارا ہنگامہ ہو رہا ہے، میں نے جیسا کہ ذکر کیا ہے، نہ وہ ختم نبوت کا وہاں کوئی ذکر تھا، نہ دوسری ترمیم کا کوئی ذکر تھا، نہ احمدیوں کے حقوق کا کوئی ذکر تھا. اور وہی اس پر وہ بات صادر آتی ہے، وہ شعر یاد آتا ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. اس میں احمدیوں کے حقوق کے تحفظ کی کوئی ضمانت ہی نہیں تھی، اس آرڈر میں کوئی کنایتاً اشارتاً کوئی ذکر ہی نہیں تھا. جتنے بھی ماہرین قانون ہیں جو سنجیدہ ہیں، انہوں نے آ کے ٹیلی ویژن پر بھی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ بالکل بھی وہاں کوئی کنایتاً بھی ذکر نہیں ہے، اشارتاً بھی ذکر نہیں ہے، اور درست آرڈر دیا ہے. لیکن یہ جو فضل الرحمان اور اوریا مقبول جان اور یہ مفتی منیب الرحمان جیسے ماہرین قانون ہیں، یہ جو ماہرین قانون ہیں جو بمشکل وہ ہو سکتا ہے وہ بیچارے وہ انگریزی والا تو اسی لیے انگریزی والا تو پڑھ ہی نہ سکتے ہوں، وہ اسی لیے انہوں نے وہ اردو والا ترجمہ کر کے بھی سپریم کورٹ نے شائع کر دیا ہے کہ اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو بدقسمت ہو، اس کو پڑھ لو. تو وہ یہ جو ہیں یہ بالکل اس کو الٹ سمجھے ہیں. ہوا یہ ہے کہ ججز نے بھی اس میں میسیجز دیے ہیں اور وصول کرنے والوں نے بھی میسیجز وصول کیے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ میں اس مضمون کو یہاں پر روک کر تو دوسری ویڈیو کے لیے اس کو ریکارڈ کرتا ہوں. یہ جو ہے یہ زیادہ لمبا ہو جائے گا. جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.